اللہ تجھے معاف کرے گا مگر گناہ کیا کرتا تھا؟ کہتا کفن چور تھا. کہے کہ سوال کروں گا بعد میں توبہ کراؤں گا، پہلے یہ بتا تو نے قبر میں مردے کتنے رکھے ہیں، کتنے کفن چرائے ہوں گے؟ کہا حضور 1000 سے زیادہ. کہ یہ بتا دے کتنوں کے منہ تو نے قبلے کی طرف دیکھے تھے؟ کہ حضور میں نے 1000 میں 12 یا 13 لوگوں کے منہ قبلے کی طرف دیکھے تھے، باقی گردنیں مڑی بھی دیکھی. بایزید بستامی اتنا روئے کہ آپ پر ہچکیاں طاری ہو گئیں اور خوف کی وجہ سے کہنے لگے معلوم ہے گردنیں کیوں موڑ دی گئیں؟ اس وجہ سے اللہ نے کہا تو جیتے جی تو مجھ سے منہ موڑتا رہا، تو قبر میں اب قبلے کی طرف منہ کر کے سونے والا کون ہوتا ہے؟ موڑتا رہا، موڑتا رہا. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کتنے جوانوں کو دفن کیا ہے. میں نے اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھا اور ان کی مزار کو میں دیکھتا ہوں اب بھی. میرے تایا چلے گئے، میرے پردادا چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر. جب میں ایکسیڈنٹ کی موت دیکھتا ہوں تو بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، کہتا ہوں مالک مجھے ایکسیڈنٹ والی موت سے بچا لینا. پوسٹ مارٹم والی موت بڑی سخت ہے. کتنی میتیں دیکھ لیں، کتنی تقریریں کروں تو آپ تبدیل ہوں گے. آپ کو احساس نہیں ہے کہ موت قریب قریب آ رہی ہے؟ جب حضرت مولا علی کے تلوار ماری گئی، کون مولا علی؟ جس نے آنکھیں حضور کی گود میں کھولی، جس کی پرورش حضور نے کی، جس کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے پسند کیا، اللہ نے جس کا رشتہ وحی کے ذریعے جبرائیل کے گھر سے کرایا. جب علی کے تلوار ماری گئی تو آدھا سر ادھر ہو گیا اور ایک ہی دعا کر رہے تھے. امام حسن کہتے ہیں حضرت علی دعا کرتے تھے اے اللہ علی کو بخش دینا، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں. علی کے عمل تھوڑے ہیں، ہمارے عمل تھوڑے ہیں. علی کا گھر تو جنت میں حضور کے گھر کے سامنے ہے، عمل تو ہمارے تھوڑے ہیں. نوجوانوں یاد رکھنا اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، وہ رات کی ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات پہ مسلح پہ رونے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات کو گانا سننے والے، فلم دیکھنے والے اور کلبوں میں ڈانس کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور رات کو مسلح پہ روتے ہوئے لوگوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ گندوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ سود کھانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، نیک کمائی کھانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. بچے گا کوئی نہیں، سب کو موت آنے والی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. اے لوگوں سب کو موت آنے والی ہے. میں عمر فاروق اعظم کی شروع میں بات کر رہا تھا، جب عمر فاروق اعظم کے جب مارا گیا چاقو، تو جب آپ کا پیٹ پھٹا اور جب آپ زمین پہ تشریف لائے تو اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے. عبداللہ ابن عمر نے سر زمین پہ نہیں رکھا، اپنے زانوں پہ رکھا. زانوں پہ سر نہ رکھ، میرا سر زمین پہ رکھ. جب زمین پہ سر رکھا تو حضرت عمر بے قرار ہو کے کہنے لگے مالک لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے. اے میرے مالک اگر تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا. یہ موت کا وقت ہے، اگر تو نے اس وقت عمر پر رحم نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا. ابو ہریرہ صحابی رسول جب موت کا وقت قریب آیا تو بچوں کی طرح روتے تھے. کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ اتنے بڑے صحابی ہیں. کہنے لگے اس وجہ سے حضور فرماتے ہیں کوئی تب تک نہیں مرتا جب تک اسے جہنم یا جنت کی بات نہ بتا دی جائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں میرے مالک ابو ہریرہ کو جہنم سے بچا دینا، جنت اس کا گھر بنا دینا، اس کے گناہوں کو معاف کر دینا. یہ موت کے قریب قریب آ گیا ہے. اے لوگوں توبہ کر لو، اپنے رب سے کہو مالک معاف کر دے، وہ کرم کرنے والا مہربان ہے. موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کریں. موسیٰ چلے گئے، اس پہ پہاڑ پر ہزاروں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. موسیٰ دعا کر رہے ہیں اے اللہ بارش کر دے. اللہ نے فرمایا دعا نہیں کروں، بارش نہیں کروں گا. اس وجہ سے کہ یہاں پہ 40 سال کا گنہگار بیٹھا ہے لگاتار، جس نے گناہ کیے 40 سال. جن لوگوں کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے نا ان لوگوں کو بڑی توبہ کرنی چاہیے. میری طرف دھیان دیں. ہاں اللہ نے فرمایا 40 سال کا گنہگار اس محفل میں، اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. وہ روز گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا. موسیٰ نے کہا کون ہے تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی؟ نکل. نہیں نکلا. موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ نہیں نکلا. موسیٰ نے کہا نکلتا ہے یا پھر اللہ سے پوچھ کے تیرا نام لے دوں؟ تو وہ رونے لگا. اکیلا تھا نا، اس کو پتا تھا نا میں ہی ہوں. چور کو پتا ہوتا ہے میں ہی چور ہوں.
رو کے بولا مالک معاف کر دے، اگر میرے جیسا گنہگار نہیں تو تیرے جیسا کریم۔ موسیٰ نے پھر کہا میں نام بتانے والا ہوں۔ وہ میاں پھر جو ہے نا مچلنے لگا، رویا تو مگر آواز پیدا نہیں ہونے دی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہمیں سے احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ رو کے بولا مالک معاف کر دے، معاف کر دے۔ موسیٰ نے کہا نام لینے والا ہوں، پھر تو تڑپ گیا، مالک اگر نیچے اترا نا سب دیکھ لیں گے میں ہی گنہگار ہوں، اور اگر میں نیچے اتر گیا تو کس لائق رہ جاؤں گا، کسی کو زندگی میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اے میرے کریم، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں، مجھے معاف کر دے۔ اس کے ٹپ ٹپ آنسو گرے، ادھر سے بارش بھی شروع ہو گئی۔ جب بارش ہو گئی موسیدھار، سب چلے گئے۔ موسیٰ نے کہا مالک اب بارش؟ اللہ نے فرمایا ہاں، جس نے مجھ سے توبہ نہیں کی تھی اب اس نے توبہ کر لی ہے، پہلے اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے۔ موسیٰ نے کہا مالک تو اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا نام بتاؤں گا۔ امام غزالی کہتے ہیں رسوائی عذاب ہے، عذاب۔ کسی کا ویڈیو وائرل ہو جائے توبہ کر لو، اے لوگو توبہ کر لو، قریب موت ہے۔ یہ محفل ہو گئی، میری تقریر بھی ہو گئی، 1.25 گھنٹے سے ہونے والا ہے مجھے۔ میں یہی کہتا ہوں میرے دوستو، اپنے رب سے توبہ کر لو۔ وہ کہتا ہے میرے محبوب ان سے کہہ دو اتنا رو لے میرے بندے کہ آنسو ان کا ڈھلک کے گال تک آ جائے، کتنا؟ تو سارے گناہ اسی سے معاف کر دو۔ اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، یہ گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ اپنے رب سے توبہ کر لو، اس نبی کے دامن کرم میں آ جاؤ جس نے آپ کا باپ نے آپ سے اتنی محبت نہیں کی جتنی حضور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ کربلا والوں کے نام پر کون گردن کڑا دے گا؟ نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں۔ نوجوان جو آج سے کبھی داڑھی نہ مڈائیں باہر کو آ جائیں، باہر کو ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آپ کے داڑھی ہے آپ بیٹھ جائیں، جن کے داڑھی نہ ہو وہ آ جائیں، جن کے داڑھی کٹی ہوئی ہو چھوٹی وہ بھی آ سکتے ہیں۔ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، 100 شہیدوں کا ثواب ہے، ادھر کھڑے ہو۔ زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ پوری؟ ہاتھ اوپر کر لیں، میرے ساتھ وعدہ کریں انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں ان علماء کو گواہ بنا کر آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، انشاءاللہ پوری رکھائیں گے۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اچھا ایک یہ ذرا تھوڑی سی، اتنے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سوشل میڈیا والے، ادھر دیکھو ندیم، میں ان کو کچھ دے دوں میں، ہے نا؟ دیکھو ایک ابھی چیز وائرل ہوئی ہمارے مراد آباد کی طرف، ایک شاعر ہیں عقیل الرحمان مراد آبادی، ٹھیک، انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ مفتی اعظم نے حکومت بدل دی۔ کیا؟ حکومت بدل دی، فتویٰ نہیں بدلا۔ تو اس میں ایک آدمی ان سے اعتراض کر کے پوچھ رہا ہے کہ مفتی اعظم کا نام کون ہے اور ایسا کون سا مفتی ہے جس نے حکومت بدل دی؟ ہمیں بھی تو پتا چلے کون سی کتاب میں لکھا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی اگر تم کو نہیں پتا نا اعتراض کرنے والے، تو تم اپنے بڑوں سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے کون تھے مفتی اعظم، کیونکہ تم ابھی بچے ہو، چھوٹے ہو، تمہاری عمر کم ہے، اور چونکہ وکیپیڈیا ایک چیز ہے، وکیپیڈیا میں مشہور شخصیات اور ان کے نام اور ان کے کارنامے لکھے ہوتے ہیں، اور کوئی چاہ کر بھی اپنا نام وکیپیڈیا میں نہیں لکھوا سکتا جب تک وہ اس کا اہل نہ ہو۔ تو جب کوئی لکھے گا نا مفتی اعظم مصطفیٰ رضا، تو اس میں وکیپیڈیا میں لکھ کے آئے گا یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، اور ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے نسبندی کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ جب دیوبند بک گیا تھا تو بریلی کھڑی ہو گئی، اور بریلی نے دنیا کو یہ بتایا تھا
کہ ادھر یزیدیت ہے دیوبندیوں میں تو وہ حاکم کے سامنے جھک گئے، اور بریلویوں میں حسینیت ہے، جان دے سکتے ہیں مگر شریعت کو بدل نہیں سکتے۔ الحمدللہ حضور مفتی اعظم نعرہ تکبیر۔ ٹھیک ہے، اب آخری وقت ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول، باغ طیبہ کے پھول۔ یہ میرا وقت آخری ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو، خوشیاں دے۔ تو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صبح سے نماز کی پابندی شروع ہوگی انشاءاللہ۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ دل لگا کے نہیں کہہ سکتے، رات کا وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ فضل فرما دے۔ ہم تو سبھی گنہگار ہیں، میں تو آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں۔ ہاتھ اٹھا کے کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھ کو معاف فرمائیں، کوئی بات بری لگی ہو تو مجھ کو معاف کریں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ یہ ہمارے جتنے لوگ ہیں سب انشاءاللہ اپنی طبیعتیں بدلیں گے، اور ہمارے ندیم رضا فیضی صاحب قبلہ اب تشریف لائیں گے۔ ذرا میرے ساتھ توبہ کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ اللہ آپ سب